امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں تاکہ وہ مجھ سے بغض رکھے تو بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اور اگر میں منافق کو دنیا کی ساری دولت بھی دے ڈالوں تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، تم سے مومن کبھی بھی بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ جس کی گفتگو نرم ہوتی ہے اس کی محبت ضروری ہو جاتی ہے۔ نفع بخش ترین خزانے دلوں کی محبت ہے۔ خواہ مخواہ کی بحث کرنے والے کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ جو بھی تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں برائیوں سے روک دے گا، اور جو تم سے بغض رکھتا ہوگا وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ ریاست کی محبت اللہ کی محبت سے دور اور غافل کر دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، ہمارے لیے مال و اولاد، ماں باپ اور پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر ہمیں محبوب تھے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے موت کے وقت جس طرح مجھ سے محبت کرتا ہے اسی طرح پائے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ موت کے وقت اسی طرح پائے گا جس طرح مجھ سے متنفر تھا۔ جسے تمہارے قلوب پسند کرتے ہیں اپنی دولت اس کے لیے تیار رکھو۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس شخص سے محبت رکھو جو تم سے اصلاح دین اور تمہارے یقین میں اضافے کے لیے لڑتا ہو۔ دشمنان خدا کی محبت اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست رکھنے والوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھنے سے بچے رہو، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ بلا شبہ مودت کا پتہ زبان دیتی ہے اور محبت کا اظہار مشاہدے سے ہوتا ہے۔ تمہاری محبت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جس کا فائدہ تمہارے لیے اور نقصان دوسروں کے لیے ہو۔ جب محبت کرو تو زیادہ روی سے کام نہ لو، شفقت کے ذریعے محبت مضبوط ہوتی ہے۔ تین چیزیں محبت کی باعث ہوتی ہیں: دین، تواضع اور سخاوت۔ تین چیزیں محبت کا سبب ہوا کرتی ہیں: نمبر 1 حسن اخلاق، نمبر 2 حسن رفاقت اور نمبر 3 تواضع۔ چاہنے والی آنکھیں محبوب کے عیوب سے اندھی اور اس کے کان اپنے محبوب کی برائیوں کے لیے بہرے ہوتے ہیں۔ جو کسی شے کو چاہتا ہے وہ اسی کی تعریف میں رطب اللسان یعنی میٹھے بول بولتا رہتا ہے۔ جو ہمیں چاہتا ہے اسے بلاؤں سے مقابلے کے لیے ایک مضبوط اور بڑا پیراہن تیار کر لینا چاہیے، یعنی مصیبتوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔